بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 28 میں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے. اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا. خلاصہ تفسیر سن لے اس آیت کریمہ کی، یعنی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 کی. خلاصہ تفسیر معرفت القرآن سے یہ ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. تمام دینوں پر غالب کر دے. یہ غلبہ حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دائمی اور ہمیشہ ہی رہے گا، اور شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ. اب اس شرط پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی، نہیں پیدا ہوئی ہے، تو ہم اپنے آنے والی نسلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. کہیے انشاءاللہ. شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہو. جب یہ شرط نہیں ہوگی تو غلبہ ظاہری کا وعدہ نہیں. چونکہ صحابہ کرام میں یہ شرط موجود تھی، اس لیے وہ ہر جگہ غالب رہا کرتے تھے، اور جہاں چاہتے تھے، جس ملک میں چاہتے تھے، وہ فتح کا جھنڈا گاڑ دیتے تھے اور اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا کرتے تھے. اب وہ ظاہری شرط ہے کیا؟ ظاہری شرط یہ ہے کہ ہم میں عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ماسٹر بھی ہو، کلیکٹر بھی ہو، پولیس بھی ہو، داروغہ بھی ہو، وکیل بھی ہو، جج بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، تاجر بھی ہو. ہر طرح کے لوگ ہوں تاکہ وقت پر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ نہیں کہ ایک طرفہ
بس سبھی حضرات قرآن حدیث اور تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہر شعبے میں ہمیں آپ کو اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا اور اس لائق بنانا ہوگا کہ تاکہ دینی نظام اور ملکی نظام کو وہ سنبھال سکیں۔ دیکھیے ہم میں صلاحیت ہے، دیکھیں اب سنیے اپنی حالت، ہم آپ جو آج کل ہم لوگوں کی حالت ہے ذرا سنیے، اس کی عکاسی کر رہے کون؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عکاسی کیا کر رہے ہیں سنیے، دیکھیے، زندگی میں نہ مصائب و آلام کی چندہ اہمیت ہے، نہ شکست و ناکامی کی اہمیت ہے، قوم کی خود شناسی اور خود اعتمادی کی، ضمیر کی بیداری کی اور گرد و پیش کے صحیح شعور اور ادراک کی ہے۔ اب آگے سنیے گا جو ہم لوگوں کی ایک دم کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ لیکن جب قوم کا احساس اتنا مردہ ہو جائے کہ اسے فتح و شکست کا فرق ہی نہ محسوس ہو، اس کا شعور اتنا خام ہو کہ دوست و دشمن میں تمیز نہ کر سکے، اسے دشمن سے عداوت ہو، نہ دوست سے محبت، نہ اس کو دشمنی ہی محسوس ہوتی ہے دشمن کی، نہ دوست کی دوستی محسوس ہوتی ہے۔ جب قوم کا احساس اتنا مردہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ خود اپنے لیے خطرہ بن جائے گی، خود اپنی دشمنی بن جاتی ہے۔ کیا ہم لوگوں میں اب یہ کیفیت نہیں ہے؟ نہ دشمنوں سے دشمنی ہے دل میں، نہ دوستوں سے محبت ہے۔ دیکھیے یہ کون سا دل ہے بھائی؟ بخار لگتا ہے تو کھانا پھیکا لگتا ہے، دشمنی ہو اور دشمن کی یہاں دشمنی محسوس نہ ہو، دوستی ہو اور یہاں دوستی محسوس نہ ہو، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ اور ہماری پوری قوم اسی بیماری میں مبتلا ہے، پوری قوم۔ ماں رو رہی ہے، باپ ہائے ہائے کر رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے خالی ہم ہی ہیں اور 2-3 بیٹے آپ کے ہیں نا۔ اس کو باپ کی پدری محبت کا نہ احساس، نہ ماں کی ممتا کا احساس۔ یہ کون سی اولاد ہے بھائی؟ ایسے ہم آپ ہیں، نہ دوستوں کی دوستی کا احساس، نہ دشمنوں کی دشمنی کا احساس۔ فرق کیسے کریں گے؟ پہچانیں گے کیسے؟ پوری قوم اس بات سے لگتا ہے کہ جیسے مردہ ہو گئی ہے، اس لیے احساس تک مر چکا، اب اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور بیداری اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے مردے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ کب تک سوتا رہے گا، کب جگے گا، کب کچھ سیکھے گا، کب بچوں کو نبی والا سلیقہ سکھائے گا، کب بچوں کو صبح شام کیسے ہوتی ہے سکھائے گا۔ کہ ہم کو آپ کو اس فکر کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، ورنہ دیکھیے اسی امت کے جو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسی کتاب میں ہے صفحہ نمبر 93، یہ خطبات علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جلد 8 صفحہ نمبر 93 پہ۔ ان کے یہاں سے
تمام حکام کو احکام بھیجا جاتا تھا اور خصوصیت سے اس احکام پر، اس حکم پر عمل کروایا جاتا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان کی تاکید تھی کیا کہ اتنے مضبوط بنو۔ یہ بدن کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، بدنی قوت کے اعتبار سے، ایمانی قوت کے اعتبار سے یہاں تاکید ابھی نہیں ہے، وہ ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو برکت والا زمانہ تھا۔ بدنی اعتبار سے وہ کہتے تھے کیا کہ اتنے مضبوط اور سخت بنو کہ ایک ہی مرتبہ میں تم اچھل کر زمین سے اور گھوڑے کی ننگی پشت پر بغیر زین کسے ہوئے سوار ہو جایا کرو۔ یعنی ایک ہی جست میں، ایک ہی چھلانگ میں یہاں سے جست بھرو اور فوراً گھوڑے کی پشت پر۔ اتنا مضبوط میں ہر سپاہی کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا حکم ہے۔ اب اپنے آپ کو تیار رکھو، تیار کرو۔ اور یہاں دیکھو مسلمان 8 بجے 9 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، مضبوط کیسے ہوگا؟ جتنا بی پی، پریشر، شوگر، پیٹ کی گڑبڑی اور دیگر بیماریاں، جتنا ہم مسلمانوں کی دہلیز پر ڈیرے جمائے ہیں، کسی اور قوم میں ہے جاؤ دیکھو۔ مضبوط بننا ہے، ایمانی لحاظ سے بھی اور بدنی لحاظ سے بھی۔ پھر 20 رکعت جب تراویح ہوگی نا تب امام کی شکایت نہیں کریں گے۔ 20 رکعت یوں لگے گا 20 منٹ میں ہو گئی۔ بابر بادشاہ ہندوستان کے اندر جب اس کے سامنے ہاتھی کی سواری پیش کی گئی تو کہا کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ ہاتھی ہے، اس پر سواری کی جاتی ہے۔ تو وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک چھلانگ لگا کہ وہ فوراً ہاتھی پر چلا گیا۔ ارے سبحان اللہ کہیے، ایسا مضبوط مسلمان ہوا کرتا تھا۔ اب تو آپ کہیں گے آپ تو خدے نہیں ہیں۔ ارے بھائی اگر نہیں ہوتی اسی لیے بتا رہا ہوں، میری طرح مت بنو، میں آپ کا آئیڈیل نمونہ نہیں ہوں۔ صحابہ کہتے تھے جب جنگ ہوتی تھی، دشمن ہم پر حملہ آور ہوتے تھے تو ہم اپنے نبی کی اوٹ لیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی اتنے بہادر تھے، اتنے جیالے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھوڑے کی پشت سے ایک چھلانگ لگاتا ہے بابر بادشاہ، ایک جست میں ہاتھی پر سوار۔ لوگ دیکھتے رہ گئے اور جب ہاتھی پر بیٹھا تو کہا لگام لاؤ۔ کیا کہا؟ لگام لاؤ۔ تو نیلبان نے کہا حضور یہ وہ سواری ہے، اس میں لگام نہیں ہوتی۔ تو جیسے ایک جست لگا کے گیا تھا، فوراً اسی آن اسی گھڑی میں وہاں سے کود کے پھر اپنے گھوڑے کی پشت پہ آیا اور کہا ہم مسلمان ایسی سواری پر نہیں سوار ہوا کرتے جس سواری کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یہ تو مسلمان فتح کا، کامیابی کا جھنڈا گاڑتے تھے، اور یہاں تو سب مر چکے ہو گئے، ہر دم ہونٹ سوکھے سوکھے رہتے ہیں، ہر دم ہونٹ سوکھے سوکھے، جیسے ہر دم بخار ہے، خوشی چھن گئی ہے۔ دیکھیے آپ حالت، کسی اور کی طرف نہ جائیں، اپنے پہ غور کریں۔ اب الزام دینے کا وقت ختم، اب ہر آدمی اپنا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہرائے۔
کہ ہم حقیقت میں قصوروار ہیں، ورنہ مسلمان 8 بجے اور دانتوں میں منجن لگائے بے حیا بغیر گھر کے باہر نکل بھی کرتا ہے، جتاتا ہے۔ اتنا بے حیا قوم تو نہیں تھی یہ، اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ میں دیر سے اٹھا ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہائے افسوس، اصل میں اب کسی کی سرپرستی تو ہم آپ قبول نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا بڑا ہے جس سے ہم ڈریں، اور جب تک ڈر نہیں ہوتا تب تک دب پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک دب نہیں آتا تب تک ادب نہیں آتا، اور ادب ہی ہے جو سلیقہ سکھاتا ہے، ادب ہے جو سلیقہ سکھاتا ہے۔ اب ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ماں ہو باپ ہو۔ اب کتنے ہم میں ایسے ہیں جو چند ہزار ماں باپ کو دیکھتے ہیں، دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ماں باپ کیا کریں گے، یہ تو ہمارے ٹکڑوں میں پلنے لگے۔ یہ گھٹیا، یہ مبتذل سوچ، گھٹیا سوچ، ذلت والی سوچ جب یہ رہے گی تو بتاؤ قوم کیسے پنپے، کیسے پروان چلے گی؟ پھر دوسری قوموں کو ہم کیسے پھر سبق دیں گے کہ آؤ آؤ؟ یہ سب اس وقت ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا، مرنے کا ڈر ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے جو بھی خطبے میں پڑھا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ کہیے میں اپنے رب سے، میں اگر اپنے رب سے نہ ڈروں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو بڑے عذاب کا دن ہوگا، بڑی پکڑ والا دن ہوگا، اور جو رب پکڑ کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اکثر پڑھ پڑھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے۔ صرف 2 سال 5 مہینہ یہ خلافت کیے، سلطنت چلائے، 2.5 سال بھی نہیں، اتنا عدل و انصاف والی حکومت کیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اکثر بیشتر ہر مسلمان ایسا ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے لے کر ڈھونڈتا تھا کہ کہیں کوئی مل جاتا، مثلا جہاں میں اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچہ کرتا۔ بیت المال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دولت کی ریل پیل تھی، امن و امان تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، ایک دوسرے سے محبت تھی۔ انہی کے دور حکومت میں ایک ہی گھاٹ سے شیر، چیتا، بھیڑ، بکریاں سب پانی پیتے تھے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا۔ لیکن مسلمان کو دیکھیے جب بگڑتا ہے تو کتنا کمینہ ہو جاتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ تو میرا چیلا ہو گیا۔ انہی کی خاندان کے لوگ جو مسلمانوں کی زمین ہتھیائے ہوئے تھے، ہڑپے ہوئے تھے، غصب کیے تھے، سب سے زمین چھین کر حکومت کے فنڈ میں دے دیا، وہی دشمن بن گئے جان کے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں اپنے خطبات میں کہ انہی کے خاندان والوں نے زہر دیا۔ یہ پکی بات ہے، پختہ دلیل ہے۔ زہر دے کر ایسے عدل و انصاف کرنے والی حکومت کے حکمراں کو مار ڈالا۔
یہ کیوں کہا جاتا ہے بار بار خوف خدا پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ کیوں کہا جاتا ہے اتق اللہ اتق اللہ؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب بندہ بندی کا استحضار ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مر کے اس کے سامنے جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، تب وہ گناہوں سے بچتا ہے، غلط کاریوں سے بچتا ہے۔ آج یہ خوف خدا نکلا تو ہر آدمی دیکھیے اکثر بیشتر ہم میں کا چھٹا ساڑھ ہو گیا، نہ ماں کو خاطر میں لاتا ہے، نہ باپ کو خاطر میں لاتا، نہ بہنوں کو لاتا ہے، نہ چچا کو لاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے آپ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، چچا باپ کے سمان ہے، باپ جیسا ہے، باپ کی جگہ ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ خاطر میں لاتے ہیں، چچا سب سے بڑا دشمن، بڑے ابا سب سے بڑے دشمن۔ دیکھیے اور یہ ہماری مائیں سکھاتی ہیں، دیکھ بڑے کے ابو کے پاس جانا مت، چچا کے پاس تو ایک دم مت جانا، یہی دونوں مل کے ہم کو حصہ کم دیے ہیں۔ یہ سبق سکھایا جاتا ہے گھروں میں، کس کے؟ مسلمان کے۔ نہ عالم کے پاس بیٹھو، نہ دینی کتاب دیکھو، تو یہ مزاج کیسے بدلے گا بھائی؟ مزاج کیسے بدلے گا؟ آدمیت کا پیدا کرنا، انسانیت کا پیدا کرنا اپنے اندر اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے سخت ہو گئے، ہم لوگوں سے اسی لیے اب رشتے نہیں نبھتے نا۔ دیکھیے طلاق کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، ارے اب تو 23 دن پہ، 1 مہینے پہ، 2 مہینے طلاق ہو رہے ہیں۔ دیکھیے رشتے نہیں نبھ رہے ہیں، کیوں؟ ارے جب بدتمیز ہم خود ہیں، کیا رشتے نبھائیں گے؟ رشتے ناطے نبھانے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت بڑا جگر بنانا پڑتا ہے، سینہ کشادہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، ہر ایک کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تم لوگوں کو معاف کرو۔ خود ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی دے دے کر پھر آدمیت اور انسانیت لوگوں میں پیدا کیے۔ آپ اگر پکڑ پہ آ جاتے تو مکہ کے جتنے دشمن تھے، بدماش قسم کے، رسیوں میں جکڑ کے آئے تھے فتح مکہ کے دن، اٹھائیے تاریخ سیرت دیکھیے، بیان کیا تھا، سب تھر تھر کانپ رہے تھے، سب کے بدن پر لرزہ طاری تھی کہ آپ کی زبان رحمت جب گویا ہوئی، تم بتاؤ تم کیا امید رکھتے ہو؟ کہا ہم تو ایسی حرکت کیے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے، مگر آپ اتنے رحیم کریم ہیں، ہم آپ سے امید ہی رکھتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے خونی ظالم اور جابر کو ہمارے تمہارے نبی نے معافی دے کر یہ امت کو درس دیا کہ اپنا دل نرم رکھو، نرم، سختی نہ اپناؤ۔ یہاں ہر آدمی غصے میں بھرا ہے، ایٹھا ہوا ہے، محبت جیسے ناپید ہو گئی ہے۔ وہی کہا نا، نہ دوست کی دوستی کا احساس ہے، نہ دشمن کی دشمنی کا احساس ہے، تو اس دل میں ہے کیا بھائی؟ یہ کون سا دل ہے؟ نہ دوست کے لیے نہ دشمن کے لیے، تو کس کے لیے ہے؟ دیکھو شہر امامہ ہے، بہت مشہور، گھڑی غائب ہے بھائی، معاف کیجئے گا اگر لیٹ ہوگا، نہیں نظام درست رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا منٹ باقی ہے؟ اب ہم سے جڑوا رہے ہیں 47 7 50 5 55 چلے، اچھا ایسے 7 منٹ باقی ہے، چلے سن لیں۔ شہر امامہ، امامہ شہر آپ
پتہ پا جائیں گے فوراً۔ ایک مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ اسی شہر کا تھا، یمامہ کا۔ آپ نے نجد کی طرف ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام سن 6 ہجری میں ایک وفد بھیجا، جماعت بھیجی۔ وہ جماعت جب گئی نجد کی طرف تو مل گیا وہاں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنی حنیفہ۔ اسی بنی حنیفہ کا سردار تھا ثمامہ بن اسال، سب کو رضی اللہ عنہ، یہ ایمان لائے صحابی ہیں، سردار تھے۔ کون؟ ثمامہ۔ ان کو گرفتار کر کے سب لے آئے، مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ صحابہ نے حکم کی پیروی کی اور فوراً باندھ دیا، مضبوط۔ اب وہ بدھے ہیں، کئی وقت نماز کی گزر گئے۔ دوسرے دن ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا ثمامہ، میرے بارے میں، اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے؟ کہا وہی جو کل تھا، یعنی میں ایمان نہیں لاؤں گا، مجھ سے یہ توقع مت رکھیے۔ دوسرا دن جب گزرا تو پھر کہا ثمامہ کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں، میرے بارے میں؟ کہا وہی جو کل تھا۔ آپ چلے گئے۔ تیسرا دن پھر ہوا، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو صحابہ اسی دوران پوچھے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکثر بیشتر قیدیوں کو مسجد کے باہر جو ہے بندھواتے ہیں، اور ثمامہ کو آپ نے مسجد کے ستون سے اندر بندھوایا ہے، اس میں کوئی راز؟ کہا ہاں، راز یہ ہے میں ثمامہ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو مسلمان کتنے دل سے اپنے مالک اور خالق کو یاد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اس کے سامنے کیسے جھکتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جب مسلمانوں کا عجز و انکسار، ان کی عاجزی اور محبت میں ڈوبی ہوئی، اللہ کے معرفت میں ڈوبی ہوئی عبادت جب ثمامہ دیکھیں گے تو ضرور ان کے قلب پر اثر پڑے گا، اس لیے میں نے ان کو سامنے بٹھوایا ہے تاکہ دیکھیں۔ اور واقعی میں ثمامہ اثر لے رہے تھے، یار اتنے لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اور میں ابھی وہی دشمنی کے خیال میں ہوں۔ یہ بہت بڑے خونی تھے، بہتوں کو قتل کیے تھے، جنگجو تھے۔ تو ہمارے نبی پھر جب آئے تیسرے دن تو کہا ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہا وہی کل والا۔ آپ نے کہا صحابہ سے کہ ان کی رسیاں کھول دو، میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو جیسے آزادی ان کو ملی، مسجد نبوی سے تھوڑی دور پر نخلستان تھا، وہاں کچھ پانی وغیرہ تھا، وہاں گئے، غسل کیے، غسل کر کے آئے، ثم دخل الجنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تفصیلاً ان کا واقعہ بیان کیا، میں تو اجمالاً بیان کر دیا، بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ثم دخل المسجد فقال، پھر مسجد میں داخل ہوئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے معافی ملتی، مگر آپ کا دل اتنا نرم، اس نے مجھے متاثر کر دیا، اور مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ کے میرا دل متاثر ہو گیا کہ یہ اللہ کے سامنے اتنے نیک جذبے سے جھکتے ہیں، اتنا دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، اتنے درد دل سے جب اپنے مالک کو یہ پکارتے ہوں گے
تو انہیں کتنا لطف ملتا رہا ہوگا اور ملتا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے سے زیادہ دنیا میں کوئی چہرہ مجھے ایسا نہیں تھا جو ناپسند تھا، لیکن اس وقت حالت یہ ہے قسم اللہ کی، آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ مقبول کوئی شہر مجھے نہیں تھا، اس وقت آپ کے شہر سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور شہر نہیں، آپ کے دین سے زیادہ مقبول کوئی دین نہ تھا، اب اس وقت حالت یہ ہے آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں مکہ جا کے عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خوشخبری سنائی اور اجازت دی۔ جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ کہنے لگے ثمامہ تم بے دین ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو، یہ کیسے؟ کہا او پگلے، اب تو میں دیندار ہوا اور تم کہہ رہے ہو بے دین ہوا؟ اگر تم اپنی دشمنی سے باز نہ آئے تو یاد رکھو یمامہ سے جو تمہارے لیے غلہ وغیرہ آتا ہے وہ سب بند کر دوں گا، اور یہ بندش اس وقت تک رہے گی جب تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا دیں گے کہ اہل مکہ کو غلہ دیا جائے، تب تک یہ بندش جاری رہے گی۔ اور حقیقت یہی ہوئی، ثمامہ بن اسال نے بندش لگا دی، اہل مکہ آئے، معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ دیکھیے آپ، اتنے بڑے خونی، اتنے بڑے ظالم جابر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے کر اخلاق کا اتنا بڑا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ثمامہ بن اسال اسلام کو پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور ہم آپ کسی کو معافی دینے تیار نہیں، کسی سے سچی محبت کرنے کو تیار نہیں، ہر طرف نفرت نفرت نفرت، ایمانی اعتبار سے کمزور، بدنی اعتبار سے کمزور، یہ کمزوری، یہ بے بسی جب تک ہمارے گھروں پر ڈیرے ڈالے رہے گی، یاد رکھو فتح و کامیابی کے جھنڈے ہم کہیں نہیں گاڑ پائیں گے، ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی ہمارا قدم چومے تو ہم آپ بدن کے اعتبار سے مضبوط بنیں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ہر سپاہی کو ایک چھلاگ میں گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے دوستو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح اٹھو، دوڑو، صحت کا خیال کرو، اور اپنے ایمانی صحت کا بھی خیال کرو، اپنے اخلاق کا بھی خیال کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے ایسے سخت دل اور ایسے بدتمیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی با اخلاق بنائے اور اخلاق سیکھنے والا بنائے، آپ سبھی حضرات کو بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔